السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ باب 36 حدیث 1946 بابو قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لمن ذلل علیہ، جس کے اوپر سایہ کیا گیا، واشتد الحر، اور سخت گرمی کی وجہ سے، لیس من البر، کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے نیکی میں سے، الصیام، روزہ رکھنا، فی السفر، سفر میں۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الانصاری قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علی عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، فرآ، تو آپ نے دیکھا، زحامن، ایک رش دیکھا، ہجوم دیکھا، ورجلاً، اور ایک آدمی، قد ذلل علیہ، اس کے اوپر سایہ کیا گیا تھا، فقالا، تو آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا، ما ھذا، یہ کیا ہے، یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ فقالو، تو لوگوں نے کہا، صائمن، یہ روزے دار ہے، فقالا، تو آپ نے فرمایا، لیس من البر الصوم فی السفر، یہ نیکی نہیں ہے کہ انسان سفر میں روزہ رکھے، یعنی جس روزے میں انسان اس حالت کو پہنچ جائے کہ اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے اور دوسروں کو اس کی فکر پڑ جائے، وہ کچھ اور کر ہی نہ سکیں سوائے اس کے کہ اس کی دیکھ بھال کریں، تو اس وقت روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں روزہ چھوڑ دینے کی رخصت بھی دی ہے، تو ایسے انسان کے لیے روزہ چھوڑ دینا ہی بلکہ افضل ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں فتح مکہ کے لیے جب مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود روزے کی حالت میں تھے، اور جب آپ قراء الغمیم پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں پر روزہ بڑا مشکل ہو رہا ہے اور وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد، یعنی عصر کے بعد تو اب روزہ ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے نا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی آسانی کے لیے پانی کا پیالہ منگوایا، اور اسے لوگوں کے سامنے پی لیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ اب بھی کچھ لوگوں نے روزہ افطار نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہی نافرمان ہیں، یہی نافرمان ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی کتاب الصیام کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث کا بھی یہی مطلب ہے کہ جب روزے میں مشقت ہو جائے تو پھر دوران سفر اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بابو لم یعب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں عیب لگاتے تھے صحابہ کرام، اصحاب النبی، بعدہم بعدا، ان میں سے کوئی کسی دوسرے پر، فی الصوم والافطاری، نہ روزہ رکھنے میں اور نہ روزہ نہ رکھنے میں، یعنی سفر میں ہوتے کچھ نے روزہ رکھا ہوتا، کچھ نے نہ رکھا ہوتا، کوئی کسی دوسرے پر عیب نہ لگاتا کہ اس نے رکھا کیوں ہے اور اس نے رکھا کیوں نہیں ہے، کوئی کسی کے اوپر عیب نہیں تراشتا تھا۔ اور اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سفر میں اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو روزہ رکھنے والوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس کے اوپر طعنے کریں، کیونکہ اس نے ایک شرعی رخصت پر عمل کیا ہے، اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رخصت دی ہو اس سے منع کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے قرآن پاک میں، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی موقف یہی ہے کہ اگر دوران سفر روزہ رکھنے سے انسان کو انتہائی تکلیف پہنچے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ پر جاتے،
اس دوران میں کوئی بھی روزے دار دوسرے کو ملامت نہ کرتا اور نہ روزہ ترک کرنے والا دوسروں پر عیب لگاتا۔ جسے روزہ رکھنے کی ہمت ہوتی وہ روزہ رکھ کر اچھا کام کرتا، اور جو اپنے اندر کمزوری محسوس کرتا وہ بھی روزہ چھوڑ کر اچھا کام کرتا۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس سلسلے میں اختلاف کو ختم کرنے کے لیے فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے کہ جس سے رکھا جا رہا ہے وہ رکھ لے اور جس سے نہیں رکھا جا رہا وہ نہ رکھے۔ بابو من افطر فی السفر لیراہ الناس، جس نے دوران سفر روزہ افطار کیا تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کو۔ قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن مجاہد عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینتی، مدینہ سے، الی مکہ، مکہ کی طرف، فصام، تو آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، حتی بلغ عصفان، یہاں تک کہ آپ عصفان کے مقام پر پہنچے، ثم دعا بماء، پھر آپ نے منگوایا پانی، فرفعہ الی یدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اونچا اٹھایا اپنے ہاتھوں کی طرف، لیراہ الناس، تاکہ آپ دکھا دیں لوگوں کو، فافطر، تو آپ نے افطار کر دیا، حتی قدم مکہ، یہاں تک کہ آپ مکہ تشریف لے آئے، وذالک فی رمضان، اور یہ سب ہوا تھا رمضان میں۔ وکان ابن عباس یقول، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے، قد صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا بھی، وافطر، اور افطار بھی کیا، فمن شاء صام، تو اب جو چاہے وہ روزہ رکھ لے، ومن شاء افطر، اور جو چاہے تو وہ روزہ افطار کر لے۔ اور یہ جو روزہ افطار کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں فتح مکہ کی سفر کے دوران، تو یہ اس لیے کیا تھا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ لوگوں نے آ کر عرض کی تھی کہ کچھ لوگوں کو بہت تکلیف ہے روزے کی وجہ سے، اور وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمایا اور روزہ افطار کر دیا، کیونکہ روزے کی وجہ سے ہو سکتا ہے دشمن کے ساتھ کوئی ایسا مقابلہ ہوتا اور اس میں کمی ہو جاتی ان کی قوت میں، تو اس لیے روزہ جو ہے وہ کھول دیا گیا۔ اور دوران سفر روزہ افطار کرنے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، مثلا انسان کسی بھی مشقت میں پڑ رہا ہو روزے کی وجہ سے۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر سفر کے دوران روزہ رکھنے سے اس کے اندر تکبر اور خود پسندی آ رہی ہو تو بھی اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ دیکھیں ہم اس چیز کو بالکل بھی نہیں اتنی اہمیت دیتے کہ ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ بعض اوقات میں نے یہ دیکھا ہے کہ سفر میں اگر کوئی نماز جمع کر رہا ہے تو اس کو بھی اور وہ اپنی آسانی کے لیے کر رہا ہے، تو اس کو بھی بعض اوقات کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ایک رخصت ہے، تو کیوں نہ کوئی لے۔ اور اسی طرح سے اگر رخصت جو ہے نا وہ نہ اچھی لگ رہی ہو، رخصت سے روگردانی اور بیزاری ہو رہی ہو دل میں، تو اس ایسے حالات میں بھی علماء کہتے ہیں کہ روزہ ترک کر دینا افضل ہے۔ اور پھر یہی 3 باتیں صرف نہیں ہیں، بلکہ کوئی اور بھی انسان کو کوئی ڈیفیکلٹی پیش آ سکتی ہے، طبیعت خراب ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا افطار کیا جا سکتا ہے اگر روزہ پریشان کر رہا ہو سفر میں تو۔ باب وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان کہ اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں فدیہ ہے جو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ قال ابن عمر و سلمۃ بن الاکوع نسختها، ابن عمر اور سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے اس آیت سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ الی قولہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، کہ یہ جو آیات ہیں کہ جن میں روزے کی فرضیت کی بات آئی ہے، انہوں نے اس پچھلی آیت کو یعنی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین کو منسوخ کر دیا ہے۔ وقال ابن نمیر قال حدثنا الاعمش قال حدثنا عمرو بن مرۃ قال حدثنا ابن ابی لیلى قال حدثنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نزل رمضان،
کہ رمضان آیا فشق علیہم، تو لوگوں پر بڑا گراں گزرا۔ بالکل شروع میں سن 2 ہجری میں جب روزے فرض ہوئے ہیں تو لوگوں کو عادت نہیں تھی پورے مہینے کے روزے رکھنے کی، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ذرا پریشان سے ہوئے۔ فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا تَرَكَ الصَّوْمَ مِمَّنْ يُطِيقُهُ، تو کوئی لوگ ان میں سے ایسے تھے جو صاحب حیثیت ہوتے تھے، ٹھیک ہے، یطیقہ جو صاحب حیثیت تھے، جو طاقت رکھتے تھے اس بات کی کہ وہ فدیہ دے دیں، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ روزانہ کے لحاظ سے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتے تھے اور روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ وَرُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ، اور انہیں اس کی رخصت دی گئی تھی۔ فَنَسَخَتْهَا، پھر اس کے بعد جو آیت آئی اس سے یہ حکم کہ آپ طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، اور اس کے باوجود آپ کیونکہ مسکین کو کھانا کھلانے کی بھی طاقت رکھتے ہیں تو آپ مسکین کو کھانا کھلا دیں اور آپ روزہ چھوڑ دیں۔ تو یہ جو شروع کی ایک رخصت تھی یہ ختم کر دی گئی اس آیت کے آنے کے بعد، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تم روزہ رکھو تو یہی بہتر ہے۔ فَأُمِرُوا بِالصَّوْمِ، تو پھر ان کو روزے کا حکم دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو پچھلی آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا۔ قال حدثنا عیاش قال حدثنا عبد الاعلی قال حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قرأ فدیة طعام مساکین قال ہی منسوخۃ، ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے فدیة طعام مساکین پڑھا اور فرمایا کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ اور اس حدیث میں جو ناسخ آیت ہے اس کو متعین نہیں کیا گیا، اور البتہ طبری کی روایت کے مطابق جو بعد والی آیت ہے اس سے اگلی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ ناسخ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام روزہ رکھنے سے کیونکہ زیادہ مانوس نہیں تھے، کیونکہ اس سے پہلے تو مہینے میں صرف 3 روزے رکھنے کے عادی تھے، تو اس وجہ سے ان کو پورا مہینہ روزہ رکھنا تکلیف اور مشقت کا باعث معلوم ہو رہا تھا، تو پھر انہیں رخصت دی گئی شروع میں کہ اگر کوئی کسی مسکین کو روزہ رکھوا دے تو وہ خود اسے ترک کر دے۔ بعد میں پھر اس رخصت کو بھی منسوخ کر دیا گیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت اور اس کا حکم ابھی بھی منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ بھی محکم ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں بلکہ اس سے مراد بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ یعنی ان کے نزدیک یہ جو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ہے نا، اس کے معنی مختلف ہیں۔ ویسے تو اس کے معنی ہے نا کہ وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں کہ فدیہ دے دیں، ٹھیک ہے، تو ان کے نزدیک یطیقونہ کا جو معنی ہے، اور عربک گرامر میں اس کی گنجائش موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے کس بات کی، روزہ رکھنے کی، تو وہ فدیہ دے دیں۔ بابن متی یقضی قضاء رمضان، رمضان کے قضاء شدہ روزے کب رکھے جائیں۔ وقال ابن عباس لا بأس، ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کوئی حرج نہیں، ان یفرق، کہ وہ جدا جدا کر کے رکھے جائیں۔ کسی کے 10 روزے ہیں تو وہ ایک رکھ لے، پھر کچھ دن چھوڑ کے دوسرا رکھ لے، کچھ دن چھوڑ کے تیسرا رکھ لے، لقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، فعدۃ من ایام اخر، کہ وہ پھر گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ تو تسلسل کا کوئی ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کیا ہے۔ وقال سعید بن المسیب فی صوم العشر، تو سعید بن مسیب ذوالحجہ کے جو 10 روزے ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں لا یصلح حتی یبدأ برمضان، کہ رمضان کے فوت شدہ روزوں کی قضاء سے پہلے انہیں رکھنا اچھا نہیں۔ علماء بیسیکلی اس بات کے کچھ قائل معلوم ہوتے ہیں کہ جلد از جلد رمضان کے روزوں کی قضاء دے لینی چاہیے۔ وقال ابراہیم، اور ابراہیم نخعی نے کہا اذا فرط، کہ اگر فوت ہو جائیں کوئی روزے، حتی جاء رمضان آخر، تو یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ گیا، یعنی آپ نے روزوں کی قضاء نہیں دی اور اگلا رمضان آ گیا، یصومہما، تو پھر وہ دونوں کی روزے رکھے گا، یعنی وہ قضاء بھی ادا کرے گا اور وہ
روزے بھی رمضان کے رکھے گا، یعنی پہلے وہ رمضان کے روزے رکھے گا، اس کے بعد وہ پچھلے رمضان کی قضا دے گا، پھر وہ اس رمضان کی قضا دے گا اگر کوئی ہے تو۔ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ اِطْعَامًا، اور ابراہیم نخعی اس میں فدیہ دینے کو نہیں سمجھتے ضروری۔ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرسل روایت ہے، وعن ابن عباس انہ یطعم ولم یذکر اللہ تعالی الاطعام، کہ وہ کھانا کھلائے گا، انہ یطعم کہ وہ کھانا کھلائے گا، فدیہ دے گا، لیکن اللہ کی کتاب میں یعنی اللہ تعالیٰ نے کھانا کھلانے کا ذکر نہیں کیا۔ انما قال فعدۃ من ایام اخر، اللہ تعالیٰ نے تو صرف فدیے کا ہی ذکر کیا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ جلد از جلد نفلی روزے سے پہلے ہی انسان رمضان کے روزوں کی قضا دے لے۔ ہمارے پاس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک موجود ہے، ان کا اپنا فرمان، کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک رمضان کے روزے اگلی شعبان میں جا کر ادا کر پاتی تھی، تو لہٰذا اگر کوئی کسی وجہ سے ڈیلے بھی کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی وہ گنہگار نہیں ہے، لیکن اس کی نیت روزے رکھنے کی ہونی چاہیے اور پھر وہ رکھ بھی لے روزے۔ اور ایک حدیث کے آخر میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو یہ ذکر ہے کہ وہ فرماتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے میں نہیں رکھ سکتی تھی، تو یہ حضرت عائشہ کا قول نہیں ہے، یہ ایک راوی حدیث یحییٰ کا قول ہے، اور یہ واقعاتی طور پر ابن حجر نے اس کو کمزور قرار دیا ہے، لہٰذا یہ وجہ نہیں تھی، اور جو بھی وجہ تھی لیکن وہ فرماتی ہیں کہ میں اگلے شعبان میں قضائیں دے پاتی تھی۔ اب اگر کوئی ایک رمضان کی قضائیں اگلے رمضان تک نہ دے سکا تو کیا اس کے بعد جب وہ دے تو پھر وہ ساتھ فدیہ بھی دے؟ تو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بہرحال صرف اپنے روزے ہی رکھنے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ان کو جلد از جلد رکھ لیا کرے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، صحت کا کوئی پتہ نہیں، تو انسان کو اپنے ذمے جو ایک قرض ہے اس کو پورا کر دینا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ رمضان کے فوت شدہ روزے آپ عشرہ ذوالحجہ میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ 1 ذی الحج سے 8 ذی الحج تک آپ اپنی قضائیں دے لیں، اور 9 ذی الحج کا عرفہ کا روزہ آپ ویسے عرفہ کے روزے کی نیت ہی سے رکھ لیں۔ قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر عن یحیی عن ابی سلمۃ قال سمعت عائشہ رضی اللہ عنہا تقول کان یکون علی الصوم من رمضان، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں کہ مجھ پر رمضان کے روزے ہوتے، فما استطیع تو میں استطاعت نہیں رکھتی تھی ان اقدیہ الا فی شعبان کہ میں رمضان کے روزے رکھوں، اپنی قضائیں دوں، مگر یہ کہ شعبان میں۔ قال یحییٰ کہتے ہیں الشغل من النبی او بالنبی، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے انہیں قضا کرنے کا وقت نہیں پاتی تھی۔ لیکن یہ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ روایت جو ہے یہ کمزور ہے، اور یہ یحییٰ کا اپنا قول ہے، اور یہ حدیث نہیں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول نہیں ہے۔ تو یہ جو بعض حضرات کا یہ موقف تھا کہ رمضان آنے تک پہلے اگر آپ روزے رکھتے ہیں پچھلے رمضان کے تو آپ صرف روزے رکھیں گے، اور اگلا رمضان اگر گزر گیا تو آپ ساتھ فدیہ بھی دیں گے، تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں صرف دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنے کا ذکر ہے، اور اس میں کھانے وغیرہ کی پابندی نہیں ہے، تو لہٰذا ہم یہ پابندی لوگوں پر نہیں لگا سکتے۔ آپ جب بھی کوئی پچھلے سالوں کی قضا دیں گے، اگر آپ کی پائل اپ ہوئی بھی ہے تو آپ قضا ہی دیں گے، ساتھ آپ فدیہ جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ باب الحائض تترک الصوم والصلاۃ، حائضہ روزے اور نماز چھوڑ دے گی۔ وقال ابو الزناد ان السنن ووجوہ الحق لتأتی کثیرا علی خلاف الرأی، ابو الزناد فرماتے ہیں کہ اکثر احکام شرعیہ اور امور حق خلاف عقل ہوتے ہیں، اور فما یجد المسلمون بدا من اتباعها، اور مسلمانوں کے پاس کوئی چارہ نہیں مگر یہ کہ ان کا اتباع کریں، چاہے وہ
آپ کی ریشنیل کے ساتھ نہیں چل رہے. یہ آج کل جو ماڈرن ایک اسلام کے نام پر ایک جو تحریک چلی ہوئی ہے کہ ہر چیز جو آپ کی عقل کو اپیل کرتی ہے تو اس کو آپ مانیں، اور جو عقل کو اپیل نہیں کرتی تو اس کو آپ چھوڑ دیں. اور اسی میں پھر بہت آگے بڑھ کر بہت سی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو اسلام کے بالکل اتنے بڑی بڑی چیزوں کو، جیسے قیامت سے پہلے کے حالات اور معجزات اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور ان سب چیزوں کا بھی وہ کر دیتے ہیں انکار. تو خلاف عقل ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ہماری عقل کون سی مکمل ہے. ہمیں تو اس دنیا میں دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے سب کچھ، پھر بھی ہم بعض اوقات کتنے غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں. یا تو ہماری عقل اتنی ہو نا کہ ہم اپنی عقل سے ویسے جو چیز دیکھ سن رہے ہیں تو وہ تو ہمیں بالکل ہر بات صحیح سمجھ آتی ہو، ہر چیز میں ہم پورے ہوں، ہم کام میں ہم پورے ہوں، اور ہم ہر چیز صحیح طرح سے ادا کر رہے ہوں، اور عقل سے ہم اپنا سارا کام درست نکالتے ہوں، فیصلے درست کرتے ہوں، تو پھر بھی ہم کہیں کہ ہماری عقل کو فلاں بات اپیل نہیں کرتی. ہم تو ان چیزوں میں بھی ناقص ہیں کہ جو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں. تو پھر شریعت کے کاموں میں یہ کہنا کہ مجھے یہ اپیل نہیں کرتا، تو اس کی ہمیں نہ اجازت ہے اور نہ ہی یہ ہمیں زیب دیتا ہے. من ذالک، اور انہی کاموں میں سے ہے کہ جو اپیرنٹلی خلاف عقل معلوم ہوتے ہیں، ان الحائدہ، کہ حائضہ عورت، تقضی الصیام، وہ روزے کی قضا تو دے گی، ولا تقضی الصلاۃ، لیکن وہ نمازوں کی قضا نہیں دے گی. بہرحال محدثین کرام نے اس کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ روزے جو ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں اور ان کی قضا دینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جبکہ نمازیں تو ایک دن میں 5 پڑھنی ہوتی ہیں، اور وہ کوئی تقریباً 40-50 نمازیں ہوتی ہیں ہر مہینے، 35 تک تو ضروری ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اتنی زیادہ تعداد میں نمازیں پڑھنا جو ہے، پڑھانا قضا کی، وہ کیونکہ اس اسلام کے یسر کے اصول کے خلاف ہے، اس میں حرج لاحق ہوتا ہے. تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے شریعت میں ہمارے لیے آسانی کر دی. اللہ عالم، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے جو ہماری عقل میں نہیں آ رہی، تو لہٰذا ہمیں حکم ماننا ہے، ہمیں ہر حکم کو عقل پر نہیں پرکھنا ہے. صحابہ کرام کا دیکھیے آپ کہ ایک ہوتا تھا کہ ان سے اگر کوئی سوال پوچھتا تھا نا اس طرح کے، تو وہ اس کا جواب یہ دیتے تھے، کیونکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، کیونکہ ہم نے سنت میں یہی پایا ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ احرام 8 ذی الحج کو کیوں پہنتے ہیں، انہوں نے عرض کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے. اور اسی طرح سے مختلف اور بھی بہت سی ہمیں جو اگزامپلز ہیں وہ ملتی ہیں. تو ہر چیز کو عقل پر پرکھنا انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہے. قال حدثنا ابن ابی مریم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زید عن ایاد عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حادت، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب اس کو حیض آتا ہے، لم تصلی ولم تصم، اور تو نہ وہ نماز پڑھتی ہے اور نہ وہ روزہ رکھتی ہے، فذلک من نقصان دینہا، تو یہ اس کے دین میں نقص ہے، یعنی اس کے دین میں کمی ہے. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی ہونہار شاگردہ تھیں، معاذہ. انہوں نے ایک دفعہ یہ سوال اٹھایا تھا کہ حائضہ عورت نماز کی قضا کیوں نہیں دیتی. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تھا کہ تو حروریہ ہے، تم حروریہ معلوم ہوتی ہو. حروری جو ہیں یہ خوارج کو کہا جاتا تھا، کیونکہ خوارج ہر چیز کو، شریعت کی ہر بات کو عقل پر پرکھتے تھے اور اس طرح کے سوالات اٹھاتے تھے، اور کچھ سنتیں بہرحال عقل کے بیونڈ ہیں. تو انہوں نے اپنی شاگردہ کو بھی یہ تلقین فرمائی کہ اس قسم کے سوالات میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن اور حدیث جو کہتے ہیں اس کے آگے جھک جائیں، اور اسی میں ہماری عافیت ہے اور ہماری بہتری ہے. اور ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ معاذہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا تھا کہ کیا عورتیں جو ہیں وہ حیض سے پاک ہونے کے بعد نماز ادا کریں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ تو حروریہ ہے، یعنی کیا تو خوارج میں سے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہمیں حیض آتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان ایام میں فوت شدہ نمازوں کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے. سمپل
حضرت عائشہ کا جواب سنیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل، ذہانت، انٹیلیجنس، IQ جہاں پہنچتا تھا ہمارا کبھی پہنچ سکتا ہی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ جواب کیا دے رہی ہیں، اور یہی جواب ہے اس بات کا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا. بس بالکل سمپل بات، اور یہ ہمارے لیے بہت کافی ہو جانا چاہیے. بابو ممات و علیہ صوم، اگر کوئی مر جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں. وقال الحسن، تو حسن البصری کہتے ہیں ان صام عنہ 30 رجلا یوما واحدا جاز. حسن البصری کہتے ہیں کہ اگر روزہ رکھ لیں اس کی طرف سے 30 آدمی ایک ہی دن تو یہ جائز ہے. یعنی اگر کسی انسان کے اوپر پورے مہینے کے روزے باقی تھے اور وہ فوت ہو گیا ان کی قضا دیے بغیر، تو کیا ضروری ہے کہ ایک ہی آدمی 30 روزے رکھے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ 30 آدمی اگر ایک ہی دن اکٹھے مل کے روزہ رکھ لیں ہر ایک اس کے لیے، تو اس کی جگہ سے یہ ادا ہو جائے گا، اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا. قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن اعین قال حدثنا ابی عن عمرو بن الحارث عن عبید اللہ بن ابی جعفر ان محمد بن جعفر قال حدثه عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات، جو مر گیا، وعلیہ صیام، اور اس پر کوئی روزے باقی تھے، صام عنہ ولیہ، تو روزے رکھے اس کی طرف سے اس کا ولی. تابعہ ابن وہب عن عمر ورواه یحیی بن ایوب عن ابن ابی جعفر. اب یہ جو علیہ صیام ہے، اس سے مراد کوئی نفلی روزے نہیں ہیں، بلکہ ایسے روزے ہیں جو اس پر فرض تھے، مثلا رمضان کے روزے، نظر کے روزے، کفارے کے روزے، یہ اس پر واجب تھے. وہ ان کی ادائیگی کے بغیر دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کے ورثاء کو ان روزوں کا اہتمام کرنا ہوگا. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وارث اگر چاہے تو روزے رکھے، لیکن یہ چاہے تو روزے رکھے والا جو پورشن ہے یہ ضعیف روایت ہے. امام بیہقی لکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ، یعنی ایک آدمی فوت ہو گیا اور اپنے ذمے کچھ فرض روزے جو ہیں وہ چھوڑ گیا، تو اس کے بارے میں محدثین کا کوئی اختلاف نہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ اس میں فیصلہ کن ہے کہ اس کے وارث اس کی طرف سے روزے رکھیں. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کی طرف سے روزہ نہ رکھے. یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے، لیکن اس سے مراد نفل روزے ہیں کہ یوں ہی کوئی روزہ رکھا اور کہا کہ یہ فلاں کی طرف سے ہے، تو یہ منع کیا گیا ہے. لیکن جو اس کے ذمے قرض رہ گیا، رمضان کے، نظر کے، کفارے کے روزے، وہ جتنے ہیں تو اس کے ورثاء کو چاہیے کہ وہ اہتمام کریں ان کو پورا کرنے کا. قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا معاویة بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطيني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جاء رجل إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال، تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان امی ماتت، میری والدہ انتقال کر گئی ہیں، وعلیہا صوم شہر، اور ان پر تھے 1 مہینے کے روزے، یعنی 1 مہینے کے روزوں کی قضا میری والدہ نے دینی تھی. فاقضیہ عنہا، تو کیا میں قضا دے دوں ان کی طرف سے؟ قال نعم، فرمایا ہاں. فدین اللہ، کہ اللہ کا قرض، احق ان یقضی، وہ تو زیادہ حقدار ہے اس کا کہ اس کو ادا کیا جائے. قال سلیمان فقال الحکم وسلمۃ ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث. قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن أبي خالد قال حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطيني وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس. یہ ایک اور اب جو سند ہے وہ پیش کی ہے امام بخاری نے ابن عباس سے کہ قالت امرأۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان اختی ماتت، میری بہن مر گئی تھی. وقال یحییٰ و ابو معاویۃ عن الاعمش عن مسلم عن سعید عن ابن عباس قالت امرأۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک اور روایت میں ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کی، ان امی ماتت،
کہ میری ماں وفات پا گئی ہے۔ وقال عبید اللہ بن عمرو عن زید بن ابی انیسۃ عن الحکم عن سعید عن ابن عباس قالت امرأۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کی ان امی ماتت میری ماں کا انتقال ہو گیا وعلیہا صوم نذر اور اس کے ذمے تھے نذر کے روزے۔ وقال ابو حریز قال حدثنا اکرمۃ عن ابن عباس قالت امرأۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی ماتت امی میری ماں کا انتقال ہو گیا وعلیہا صوم 15 یوما اور اس کے ذمے ہیں 15 دن کے روزے۔ اب آپ دیکھیے کہ امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس حدیث کے کئی طرق بیان کیے ہیں۔ کسی میں پوچھنے والا کوئی مرد ہے، کسی میں عورت ہے، کسی میں 1 ماہ کے روزوں کا ذکر ہے، کسی میں 15 روزوں کا بیان ہے، کسی میں نظر کے روزوں کی وضاحت ہے۔ تو لیکن بہرحال ان اختلافات سے حدیث کے اوتھینٹک ہونے میں کوئی نقص نہیں آتا۔ یہ عین ممکن ہے کہ یہ مختلف واقعات ہوں اور سوال کرنے والے کئی ہوں، کیونکہ یہ تو ایک بڑا کامن مسئلہ ہے، تو لوگوں نے پوچھا ہو، ڈفرینٹ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اتنی بات سمجھ آتی ہے کہ میت کی طرف سے روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، جس طرح سے کہ میت کی طرف سے اگر اس نے حج کرنا ہو، اس کا رہ گیا ہو، تو حج بھی کیا جا سکتا ہے۔ بابن متی یحل فطر الصائم روزے دار کو اپنا روزہ کس وقت افطار کرنا چاہیے۔ وافطر ابو سعید الخدری ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روزہ افطار کیا حین جس وقت غائب ہو گئی قرص الشمس ٹکیا سورج کی۔ قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا ہشام بن عروة قال سمعت ابی یقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل منہا ہنا جب رات اس طرف سے آ جائے وادبر النہار منہا ہنا اور جب دن اس طرف کو پیٹھ موڑ کے چل پڑے وغربت الشمس اور سورج غروب ہو جائے فقد افطر الصائم تو روزہ دار اپنا روزہ افطار کر دے۔ قال حدثنا اسحاق الواسطی قال حدثنا خالد عن الشیبانی عن عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہما قال کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی سفرن ایک سفر میں وہو صائم جب کہ آپ روزے کی حالت میں تھے۔ فلما غابت الشمس پھر جب غروب ہوا سورج قال لبعض القوم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا یا فلان اے فلان قم فاجدح لنا اٹھو اور ہمارے لیے ستو تیار کرو۔ فقالا تو اس نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول لو امسیتا اگر آپ تھوڑا شام ہونے دیتے، سورج تھوڑا سا ٹھہر جاتے۔ قالا انزل اترو فرمایا اترو فاجدح لنا اور ستو تیار کرو ہمارے لیے۔ تو انہوں نے پھر عرض کی قالا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول فلو امسیتا آپ ذرا شام ہونے دیتے۔ قال انزل فاجدح لنا آپ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا اترو اور ہمارے لیے ستو لاؤ۔ قال ان علیک نہارن تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر ابھی دن باقی ہے یا رسول اللہ۔ قال انزل فاجدح لنا تو آپ نے پھر فرمایا اترو اور ہمارے لیے ستو گھول کے لاؤ۔ فنزل تو پھر وہ اترے فجدح لہم تو ان کے لیے ستو گھولا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ فشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پی لیا۔ ثم قال پھر فرمایا اذا رأیتم اللیل جب تم رات کو دیکھو قد اقبل منہا ہنا کہ وہ اس طرف سے آ گئی ہے فقد افطر الصائم تو پھر افطار کر دے روزے دار اپنا روزہ۔ اب ان احادیث میں 3 چیزوں کو روزہ افطار کرنے کے لیے مدار بنایا گیا ہے۔ نمبر 1 رات کا اندھیرا مشرق کی جانب سے افق سے اوپر آ جائے، مشرقی افق سے اوپر آ جائے، مغربی افق سے دن غائب ہو جائے اور جب سورج غروب ہو جائے۔ یہ 3 امور جو ہیں اگر یہ یقینی طور پر واقع ہو جائیں تو پھر روزہ افطار کرنے میں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔
اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے بشرطے کہ سورج غروب ہو چکا ہو، اور یہ جو احتیاط کے پیش نظر افطار میں دیر کرنا ہے یہ اہل کتاب کی عادت ہے، اور ہمیں ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابی کو ستو تیار کرنے کے لیے فرمایا تھا وہ بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ عرب میں پہاڑ بہت زیادہ تھے اور پہاڑی علاقے میں سورج غروب ہونے کے بعد بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سورج ابھی باقی ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ غروب ہو چکا ہوتا ہے، تو شاید اس اندیشے کے پیش نظر بلال رضی اللہ عنہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کرنے کا مشورہ دے رہے تھے، اور یہ کوئی نافرمانی نہیں تھی، یہ ایک احتیاط تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھول دیں اور ابھی اصل میں روزہ کھلا ہوا ہی نہ ہو۔ باب یفطر بما تیسر من الماء او غیرہ، روزہ افطار کر لے جو آسانی سے دستیاب ہو، پانی یا کوئی اور چیز۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشیبانی سلیمان قال سمعت عبد الله بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما قال سرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سفر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہو صائم، جبکہ آپ روزے کی حالت میں تھے، فلما غربت الشمس، پھر جب سورج غروب ہوا، قالا، تو آپ نے فرمایا، انزل فجدح لنا، یہ وہی حدیث دوبارہ آ رہی ہے، قال یا رسول اللہ لو امسیت، قال انزل فجدح لنا، قال یا رسول اللہ ان علیک نہارا، قال انزل فجدح لنا، فنزل فجدح، ثم قال اذا رأيتم اللیل اقبل من هاہنا فقد افطر الصائم، واشار باصبعہ قبل المشرق، اور آخر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے مشرق کی جانب اشارہ بھی کیا۔ اور ستو تیار کرنے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ اس وقت یہی کچھ موجود تھا، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو تیار کرنے کا حکم دیا۔ اور اس کے علاوہ ترمذی میں ہے کہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ کھجور سے روزہ افطار کرے، اور اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے روزہ کھول لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی عادت مبارکہ بتائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجور سے روزہ افطار فرماتے، تازہ کھجور نہ ملتی تو خشک کھجور سے، اور وہ بھی نہ ہوتی تو پانی سے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ اور چونکہ افطاری کے وقت روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اس کو خواتین خانہ کو بہت زیادہ کچن میں نہیں گزارنا چاہیے، اور بہت زیادہ پرتکلف ایسے کھانے بناتے ہوئے کہ انسان دل کی حضوری کے ساتھ دعا ہی نہ کر سکے۔ کوئی کمپرومائزڈ افطار بھی ہو گیا، نماز سے پہلے کوئی ایسی چیز دے دیں، اور گھر والوں کو بھی اس میں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کہ یہ اتنا بابرکت وقت جو ہے یہ اس چیز میں اور اس اعتراضات میں نہ گزر جائے کہ یہ کیوں نہیں ہے افطاری میں، وہ کیوں نہیں ہے، اور بعض اوقات تو غصے ہی آ جاتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز لینی تھی، میں نے یہ نہیں پینا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی بابرکت وقت جو کہ دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے اس سے محروم نہ کہیں کر دیں۔ تو اپنی روٹینز کو اس طرح بنائیں اور آپس کی میوچول انڈرسٹینڈنگ سے اس وقت کو فارغ رکھیں اور اس وقت خوب دعائیں کریں۔ اور مسنون دعا یہ ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس ختم ہو گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اللہ کے ہاں اجر انشاءاللہ ثابت ہو گیا۔ اور ایک جو دعا ہمارے ہاں کافی مشہور ہے افطار کی، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، تو یہ کتاب و سنت سے یہ دعا جو ہے یہ ثابت نہیں ہے، تو مسنون دعا ہی پڑھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو دعائیں بھی آپ کرنا چاہیں آپ کریں۔ باب تعجیل الافطار، روزہ کھولنے میں جلدی کرنا۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس، ہمیشہ رہیں گے لوگ، بخیر، خیر پر، ما عجل الفطر، جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے غروب آفتاب کے بعد احتیاط کے نام پر مزید انتظار کرنا شریعت کی خلاف ورزی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ لوگ روزہ افطار کرنے میں جب تک جلدی کرتے رہیں گے دین ہمیشہ غالب رہے گا، کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر سے افطار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہود و نصارہ کی کس قدر مخالفت کی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو بکر عن سلیمان عن ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا سفر میں، فصام حتی امسا، اور یہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ قال علی رجل، تو آپ نے ایک آدمی سے کہا جو کہ بلال رضی اللہ عنہ تھے، انزل فجدح لی، اترو اور میرے لیے ستو گھولو۔ قال لو انتظرت حتی تمسی، کہ اگر آپ انتظار کر لیں یہاں تک کہ شام ہو جائے تو بہتر ہے۔ قال انزل فجدح لی، آپ نے پھر فرمایا اترو اور میرے لیے ستو گھول کے لاؤ۔ اذا رأیت اللیل قد اقبل من ها ہنا فقد افطر الصائم، جب تم دیکھو کہ رات ادھر سے آ گئی ہے تو روزے دار کو افطار کر دینا چاہیے۔ باب اذا افطر فی رمضان ثم طلعت الشمس، ایک اور صورتحال پیش آتی ہے، آ سکتی ہے، آیا کرتی تھی جب گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں اور جب آسمان کو ہی دیکھ کر تو سارے یہ طے پاتے تھے سحر اور افطار کے جو اوقات ہیں، کہ جب رمضان میں روزہ افطار کرنے کے بعد سورج نکل آئے، یعنی بادل چھا گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ دن ابھی نہیں گزرا اور روزہ افطار کر لیا، وہ بادلوں کے اندھیرے کو مغرب کا اندھیرا سمجھ کر، شام کا اندھیرا سمجھ کر، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد بادل جو ہیں وہ چھٹ گئے اور سورج نکل آیا، تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن فاطمه عن اسماء بنت ابي بكر رضی اللہ عنہما قالت افطرنا على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ ہم نے روزہ افطار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یوم غیمن، ایک بادل کے دن، ثم طلعت الشمس، اور پھر سورج نکل آیا۔ قیل لہشام، تو ہشام جو راوی ہیں، یہ ہشام بن عروہ، ان سے پوچھا گیا فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ، تو کیا پھر قضاء کا حکم دیا گیا تھا؟ قال بُدُّ مِنْ قَضَاءٍ، تو قضاء کے علاوہ کوئی چارہ تھا بھلا؟ وقال معمر کہتے ہیں سمعت ہشام یقول، میں نے سنا تھا ہشام کو کہتے ہوئے، لا ادری اقدوا ام لا، مجھے نہیں پتا کہ لوگوں نے روزہ قضاء کیا تھا یا نہیں، یعنی اس کی پھر بعد میں قضاء ادا کی تھی یا نہیں۔ اگر روزہ افطار کرنے کے بعد سورج نکل آئے تو اس روزے کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس میں جو علماء ہیں ان کا تھوڑا اختلاف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی اختلاف کے پیش نظر کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیا، لیکن زیادہ جو درست رائے معلوم ہوتی ہے وہ ان علماء کی ہے جن کے نزدیک ایسے روزے کا حکم یہ ہے کہ اگر لوگوں نے فار ایگزامپل 4 بجے کھا لیا اور روزہ افطار ہونا تھا 5:30 بجے، فار ایگزامپل سردیوں کا موسم ہے اگر، تو وہ اس 1.5 گھنٹے میں پھر اور کچھ نہ کھائیں اور پھر اس کے بعد اس روزے کی قضا بھی دیں، لیکن اس کا کوئی کفارہ وغیرہ ان کے ذمے نہیں ہے۔ خالد بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بادلوں کے دن رمضان المبارک میں روزہ افطار کر لیا اور بعد میں سورج نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ افطار کیا ہے وہ بعد میں قضا دے دے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ نہیں، ہمارا کیا قصور ہے، ہم کیوں قضا دیں، تو یعنی ہمیں قضا کے طور پر روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو دوسری روایت ہے کہ ہمارا کیا قصور ہے، اس کو بہت سے علماء نے غلط قرار دیا ہے اور ابن حجر رحمہ اللہ نے قضا دینے کی تائید کی ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر بادل ہوں اور اس کی وجہ سے چاند کچھ لوگوں کو نظر نہ آئے اور وہ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں پتہ چلے کہ شہر میں چاند دوسرے علاقے میں تو نظر آ گیا تھا اور ان کو اطلاع نہیں ملی، تو پھر وہ اس روزے کی قضا دیں گے، اور اسی طرح پھر روزہ افطار کرنے کے بعد اگر سورج نظر آ جائے تو قضا دینی ہوگی۔ بابو صوم الصبیان، بچوں کے روزے رکھنے کا بیان۔ وقال عمر رضی اللہ عنہ،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لنشوانا، ایک نشہ باز انسان سے۔ آپ سوچیں کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے تھے۔ فی رمضان میں، ویلکا، ارے بدبخت، ہلاکت ہو تیری، وصبیاننا صیام، اور ہمارے تو بچے بھی روزہ رکھتے ہیں، فضربہ، پھر آپ نے اس پر حد جاری فرمائی۔ تو بیسکلی امام بخاری کا موقف ہے کہ جو بچے ہیں ان کو بھی روزہ رکھوانا چاہیے، جن پر فرض نہیں ہے ان کو بھی پریکٹس کے لیے، تاکہ عبادت ان کی گھٹی میں پڑ جائے تو ان کو روزہ ضرور رکھوا دینا چاہیے۔ اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت، ربیع بنت معوذ یہ صحابیہ ہیں اور یہ کہتی ہیں ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیغام بھجوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، غدات عاشوراء، عاشورہ کی صبح، 10 محرم کی صبح، الی قری الانصار، انصار کی بستیوں میں، من اصبح مفطرن، کہ جس نے صبح کی ہے روزے کے بغیر، فلیتم بقیت یومہ، تو اپنا باقی کا دن جو ہے اس کو روزے میں ہی تمام کرے، یعنی اب رکھ لے روزہ۔ ومن اصبح صائما، اور جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، فلیصم، تو اپنا روزہ مکمل کرے۔ قالت، ربیہ کہتی ہیں فکنا نصومہ بعد، تو اس کے بعد پھر ہم عاشورہ کا روزہ رکھتی تھیں، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، اور ہم اپنے بچوں کو بھی رکھواتیں، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَ، اور ہم ان کے لیے کھلونے بناتی، من العہن، اون سے، جیسے اون کی گڑیاں یا کچھ۔ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ، پھر اگر کوئی بچہ ان میں سے روتا کھانے کے لیے، أَعْطَيْنَاهُ ذَلِكَ، تو ہم اس کو وہ کھلونا دے دیتی، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ یعنی اگرچہ بچے پر روزہ فرض نہیں، پھر بھی اسے عادت ڈالنے کے لیے اس کو روزہ کچھ نہ کچھ رکھواتے رہنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ یہی ربیہ بنت معوذ سے ہی مروی ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتیں اور انہیں اپنے ہمراہ مسجد میں لے جاتیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے کہ آج ان بچوں نے روزہ رکھا ہے۔ تو بچوں کو بہت زیادہ اگر تکلیف ہو رہی ہو یا لگاتار ان کو نہ رکھوائیں جب تک کہ ان کے اوپر فرض نہیں ہوتے، لیکن یہ ایسی عبادات ہیں کہ جن کی اگر جتنا بچپن سے عادت پڑے اور جتنا بچپن سے ان کو سیریسلی لیا جائے گا، اتنا ہی زیادہ یہ آگے چل کر انسان کی زندگی کا ایک لازمی جز بن جائیں گی، اور کبھی کوئی سوچے گا بھی نہیں کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا۔ باب الوصال، صوم وصال کا بیان، یعنی لگاتار روزے رکھتے جانے کا بیان۔ ومن قال، اور جس نے کہا لیس فی اللیل صیام، کہ رات کو روزہ نہیں ہوتا، روزے کا وقت ہے دن، فجر سے لے کر مغرب تک، لقولہ عز وجل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ پھر رات تک روزہ پورا کرو اور رات کو روزہ کھول دو۔ وَنَهَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا اس سے، یعنی صوم وصال سے، رحمۃ لہم، لوگوں پر مہربانی کرتے ہوئے، وَإِبْقَاءً عَلَيْهِمْ، اور ان پر شفقت کرتے ہوئے، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ، اور جو ناپسند کیا گیا ہے شدت اختیار کرنے سے۔ تو یہ شدت ہے نا کہ انسان نہ سحر کرے نہ افطار کرے اور لگاتار روزے رکھتا چلا جائے، تو یہ تو اس کی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو صوم وصال یہ ہے کہ انسان ارادی طور پر 2 یا زیادہ دنوں تک روزہ افطار نہ کرے، نہ تو رات کو کچھ کھائے اور نہ سحری کے وقت، بلکہ مسلسل روزے رکھتا رہے، اور ایسا کرنا منع ہے۔ قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تواصلوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پے در پے روزے نہ رکھو۔ قالوا، لوگوں نے کہا
لوگوں نے عرض کی انک تواصل یا رسول اللہ آپ تو رکھتے ہیں متواتر روزے. قالا فرمایا لست کاحد منکم میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں. انی اطعم مجھے کھلایا جاتا ہے و اسقا اور پلایا جاتا ہے. او انی ابیت یا فرمایا کہ میں تو رات گزارتا ہوں. اطعم و اسقا جبکہ مجھے کھلایا جاتا ہے اور پلایا جاتا ہے. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع کیا. قالوا انک تواصل تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو وصال کرتے ہیں. قال انی لست مثلکم فرمایا میں تمہاری طرح نہیں. انی اطعم و اسقا مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه أن سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تواصلوا نہ وصال کرو یعنی لگاتار کے روزے نہ رکھ. فأيكم ارادہ تو تم میں سے جو کوئی ارادہ کرے ان یواصل کہ وہ صوم وصال کرے فلیواصل حتى السحر تو وہ ایک سحر تک وصال کر لے یعنی ایک سحری کھائے اور اگلے دن اگلی سحری پر کچھ کھا لے. افطار درمیان میں نہ کرے. اگر اتنا ہی شوق ہے تو بس اتنا کر لو. قالو تو لوگوں نے عرض کی فإنک تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ آپ تو وصال کرتے ہیں لگاتار کرتے ہیں. قال فرمایا انی لست کہیئتکم میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں. انی ابیت لی مطعم یطعمنی کہ مجھے تو ایک کھلانے والا کھلاتا ہے رات کو. وساقن اور ایک پلانے والا یسقینی پلاتا ہے مجھے. قال حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ و محمد قال اخبرنا عبدۃ عن هشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشۃ رضی اللہ عنہا قالت نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال رحمۃ لہم منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے لوگوں پر رحم اور مہربانی کرتے ہوئے. فقالو تو لوگوں نے عرض کی انک تواصل یا رسول اللہ آپ تو وصال کرتے ہیں. قال انی لست کہیئتکم انی یطعمنی ربی و یسقین فرمایا میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا ہے. قال ابو عبداللہ یعنی امام بخاری کہتے ہیں لم یذکر عثمان رحمۃ لہم راوی حدیث عثمان بن ابی شیبہ نے رحمۃ لہم کے الفاظ نہیں ذکر کیے یعنی مہربانی کرتے ہوئے کے الفاظ ذکر نہیں کیے. اب جو میجورٹی محدثین کی ہے ان کا یہ موقف ہے کہ متواتر روزے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لستو کہیئتکم میں اس سلسلے میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. البتہ پھر جب صحابہ کو بہت شوق ہوا صحابہ بہت تہذیب یافتہ بہت مؤدب تھے اور لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو بہت زیادہ یہ شوق تھا کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے کرتے ہیں وہ ہم بھی کریں. لیکن کچھ عبادت کے کام بھی ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھے تو اس لیے وہ بار بار پوچھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع فرماتے تھے. اور جب بہت شوق ان کا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح تک یعنی ایک سحری سے اگلی سحری تک وصال کی اجازت دے دی. باب التنکیل لمن اکثر الوصال کثرت سے جو وصال کرتا ہے ان کے لیے سزا کا بیان. رواہ انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے انس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے. قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار وصال کرنے سے روزے میں منع فرمایا. فقال له رجل من المسلمین تو ایک آدمی مسلمانوں میں سے اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انک تواصل یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ تو وصال کرتے ہیں.
قالا فرمایا وَأَيُّكُمْ مِثْلِي اور تم لوگوں میں سے کون میری طرح ہے؟ انی ابیتُ ان یطعمنی ربی ویسقین میں تو رات گزارتا ہوں اس حال میں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ فلما ابوا ان ینتہوا عن الوصال پھر جب لوگوں نے وصال سے باز آنے سے انکار کر دیا، یعنی لوگ وصال سے باز نہ آئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ واصل بہم یومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ صوم وصال کیا، ثم یومن پھر ایک اور دن کیا، ثم رأوا الہلال پھر نظر آ گیا چاند، فقالا تو آپ نے فرمایا لو تأخر تو اگر یہ چاند نظر نہ آتا لزدتکم تو میں زیادہ کیے جاتا، میں صوم وصال کرتا چلا جاتا، قد تنکیل لہم اور یہ اس طرح فرمایا گویا کہ یہ ان کے لیے ایک سزا کے طور پر تھا، حین ابوا ان ینتہوا جب انہوں نے انکار کیا باز آنے سے، یعنی جب وہ وصال کے روزوں سے باز نہ آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر رکھو، دیکھتے ہیں تم کتنے رکھ پاتے ہو۔ قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام انہ سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والوصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصال کے روزے سے اجتناب کرو، مرتین یہ بات آپ نے 2 مرتبہ فرمائی، قیلا کہا گیا انک تواصل آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں، قالا فرمایا انی ابیت یطعمنی ربی ویسقین میں تو رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، فَاكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ تم اتنا ہی کام اپنے ذمے لو جتنے کی تم طاقت رکھتے ہو۔ اور یہ جو ہے نا کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کھلایا پلایا جاتا ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہو سکتی ہے، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا رب میرے اندر اس قدر قوت پیدا کر دیتا ہے کہ مجھے کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک حد تک یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا اپنے باقی سارے بندوں کے ساتھ بھی ہے کہ یہ جو روزہ ہے نا فجر سے مغرب تک کا کتنا آسان ہو جاتا ہے، کھانے پینے کی کوئی حاجت ہی نہیں رہتی۔ حالانکہ ویسے اگر ہم ناشتہ نہ کریں یا ہم لوگوں کے اپنے ٹائمز ہوتے ہیں، اگر اس پہ وہ چائے نہ پئیں تو کسی کو سر درد ہو رہی ہے تو کسی کی آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن روزے میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہوتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود ہی کسی نے آ کے چائے بھی پلا دی اور خود ہی کسی نے آ کے سنیک بھی دے دیا ہے۔ تو یہ انٹینجبل ایک جو روحانی قوت ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ایک مہربانی کے طور پر امت کو بھی آتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار بھی آتی تھی۔ اگر آپ لگاتار صوم وصال رکھتے تو بھی آپ کو اتنی ہی قوت رہتی۔ باب الوصال الی السحر سحری تک وصال کا روزہ رکھنا۔ قال حدثنا ابراہیم بن حمزۃ قال حدثنی ابن ابی حازم عن یزید عن عبد اللہ بن خباب عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تواصلوا فایکم اراد ان یواصل فلیواصل حتی السحر صوم وصال نہ رکھو، اور اگر تم میں سے کوئی وصال کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ سحر تک وصال کر لے۔ قالوا فإنك تواصل یا رسول اللہ قال لست كهيئتكم انی ابیت لی مطعم یطعمنی وساقی یسقینی۔ باب من اقسم علی اخیہ جس کسی نے اپنے بھائی پر یہ قسم ڈالی لیفطر فی التطوع کہ وہ افطار کر دے نفلی روزہ۔ آپ کسی کے گھر گئے ہیں اور آپ نفلی روزہ رکھ کے چل پڑے ہیں، اور وہاں جا کے اس نے آپ کے لیے تکلف کیا ہوا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ روزہ کھول دیں، تو آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ روزہ کھول دیں۔ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ اور اگر وہ اس کی بات مان لیتا ہے اپنے میزبان کی تو اس کے ذمے کوئی قضا نہیں ہے اگر وہ روزہ نفلی ہے۔ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا ابو العمیسی عن عون بن ابی جحیفة عن ابیہ قال آخى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابی الدرداء مواخات کرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے درمیان۔ فزار سلمان ابا الدرداء تو سلمان رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے
ملنے زیارت کرنے ابو الدرداء کی۔ فرآ ام الدرداء متبذلۃ، تو انہوں نے دیکھا کہ ام درداء تو انتہائی ایک بکھری ہوئی پراگندہ حالت میں ہے۔ فقال لہا، تو سلمان رضی اللہ عنہ نے ام درداء سے کہا ما شأنک، یہ کیا حال ہے تمہارا؟ قالت، وہ بولیں اخوک ابو الدرداء، تمہارے بھائی ابو درداء کو لیس لہ حاجۃ فی الدنیا، ان کو دنیا میں دنیا کی کوئی حاجت باقی ہی نہیں رہی۔ فجاء ابو الدرداء، تو ابو درداء آئے، فصنع لہ طعاما، تو سلمان رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا تیار ہوا ان کے گھر میں۔ تو فقال لہ، سلمان نے ابو درداء سے کہا کل، تم بھی کھاؤ۔ قال فانی صائم، ابو درداء نے کہا میرا تو روزہ ہے۔ قال، سلمان نے کہا ما انا بآکل حتی تأکل، میں بھی نہیں کھاؤں گا جب تک آپ نہیں کھائیں گے۔ قال، تو وہ کہتے ہیں کہ فأکلا، پھر انہوں نے کھا لیا، ابو درداء نے کھا لیا۔ فلما کان اللیل، پھر جب ہوئی رات، ذہب ابو الدرداء یقوم، تو ابو درداء کھڑے ہو گئے قیام کے لیے، قیام اللیل کے لیے۔ قال، سلمان فارسی نے کہا رضی اللہ عنہ نم، سو جاؤ۔ فنام، تو وہ سو گئے۔ ثم ذہب یقوم، پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھے قیام کے لیے۔ فقال نم، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پھر کہا سو جاؤ۔ فلما کان من آخر اللیل، پھر جب رات کا آخری حصہ آیا، قال سلمان، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا قم الآن، اب اٹھو۔ فصلیا، پھر دونوں نے قیام کیا، دونوں نے نماز پڑھی۔ فقال لہ سلمان، پھر سلمان رضی اللہ عنہ نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہا ان لربک علیک حقا، تیرے رب کا تجھ پہ حق ہے، ولنفسک علیک حقا، اور تیری جان کا تجھ پہ حق ہے، ولأہلک علیک حقا، اور تیرے گھر والوں کا تجھ پہ حق ہے۔ فآتی کل ذی حق حقہ، تو ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، پھر وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فذکر ذلک لہ، تو یہ سارا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الدرداء سے کہا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا۔ تو یہاں پر یہ حدیث تو اس لحاظ سے آئی ہے کہ نفلی روزوں میں اگر کسی ضرورت کے پیش نظر روزہ توڑ دیا جائے تو کیا اس کی قضا ہوگی؟ تو امام بخاری کا رجحان تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی سبب کی وجہ سے روزہ توڑا جائے تو اس کی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں تجھے روزہ چھوڑ دینے کے متعلق قسم دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے روایت، اس میں قسم کا لفظ نہیں ہے، لیکن ترجمۃ الباب میں جو امام بخاری نے من اقسم علی اخیہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں تو وہ یہ سنن البیہقی کی یہ جو حدیث ہے اس سے لیے گئے ہیں، اللہ عالم۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ بھی بیہقی کی ہی روایت ہے، کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا، آپ اپنے صحابہ سمیت تشریف لائے، اور جب کھانا سامنے رکھ دیا گیا تو ایک آدمی نے کہا کہ میرا تو روزہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے اور بڑے تکلف سے کام لیا ہے، اپنا روزہ افطار کر دو، اور اگر چاہو تو بعد میں اس کی جگہ ایک روزہ رکھ لو، اگر چاہو تو، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس کی قضا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اور ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ فار ایگزامپل ہمیں بہت زیادہ رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے روزوں کا لالچ ہوتا ہے، تو ان کو بعض اوقات ہم فوراً رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ کوئی ہمیں عید کے لیے کوئی بلا رہا ہوتا ہے، کسی کو ہم کسی کے گھر عید ملنے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی صلہ رحمی کے کچھ اوکیزنز ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس میں بعض اوقات ہم اکیلے ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے روزے دار ہوتے ہیں، تو یہ صلہ رحمی کے جو اصول ہیں نا ان کے خلاف جاتی ہے بات۔ آپ پورے مہینے میں اسپین کر کے 6 روزے رکھ لیں، اور آپ اگر بالفرض رکھا ہے اور وہ نفلی روزہ ہے، اور اگر کسی نے بہت تکلف کیا ہوا ہے تو باقاعدہ میزبان کی دل آزاری ہوتی ہے اگر کوئی روزہ رکھ کے اس کے گھر چلا جائے۔
تو یا تو پھر بتا کے جائیں ان کو. اور یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی, اس سے بھی کوفتی ہوتی ہے انسان کو کہ اچھا اگر ہمارے گھر آ ہی رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک جو ہے نا یہ آپس میں محبت بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اکٹھے بیٹھ کے ایک دوسرے کے گھروں میں کھانا کھانا, یہ محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. تو وہ ہم اس طرح چلے جاتے ہیں تو پھر وہ ایک دل آزاری کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو بہرحال اگر آپ نفلی روزہ جو ہے وہ کسی وجہ سے توڑتے ہیں, کھول دیتے ہیں, تو آپ پر اس کی قضا نہیں ہے. اگر آپ چاہیں ادا کرنا تو آپ کر لیں, لیکن بوجھ نہیں ہے, فرض نہیں ہے. اور اسی طرح سے بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر بغیر کسی وجہ کے یوں ہی توڑ دیا, نہ کوئی بیماری ہوئی, نہ کوئی فٹیگ آئی ہے, نہ کسی نے انسسٹ کیا ہے, بس یوں ہی کہ رکھا تھا تو چلو توڑ ہی دیتی ہوں, تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ پھر اس کی قضا دے. بابو صوم شعبان, شعبان میں روزے رکھنا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے یہاں تک کہ ہم کہتے لا یفطر, آپ تو اب کبھی روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولُ, اور آپ افطار کر دیتے یعنی نفلی روزے چھوڑ دیتے یہاں تک کہ ہم کہتے لا یصوم, اب تو آپ نے کبھی نفلی روزے کبھی رکھے ہی نہیں. وَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم, اور نہیں میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استکمل صیام شہرن, کہ پورے مہینے کے روزے رکھیں, الا رمضان, سوائے رمضان کے. وما رأیتہ, اور نہیں میں نے دیکھا آپ کو اکثر صیامن منہ, کہ آپ کسی بھی مہینے میں زیادہ روزے رکھیں, منہ فی شعبان, شعبان سے زیادہ, یعنی نفلی روزے سب سے زیادہ اور لگاتار آپ شعبان میں رکھتے تھے, اور ویسے رمضان کے علاوہ آپ کسی بھی مہینے میں پورے روزے نہیں رکھتے تھے. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم, نہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یصوم شہرن اکثر من شعبان, کسی بھی مہینے میں روزے رکھتے شعبان سے زیادہ. فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ, اور آپ تو شعبان کے بلکہ سارے ہی روزے رکھتے تھے. وَكَانَ يَقُولُ, اور آپ فرماتے خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ, کہ عمل میں سے اتنا کرو جتنی تمہیں استطاعت ہو. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ, کہ اللہ تعالیٰ تو نہیں تھکتا, حتیٰ تملو, یہاں تک کہ تم لوگ تھک جاتے ہو. وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب سے جو محبوب نماز تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, مَا دُوبِمَ عَلَيْهِ, وہ تھی کہ جس پر دوام کیا جائے, کنٹینیوٹی ہو. وَإِن قَلَّتْ, چاہے وہ چھوٹی ہو, چاہے اس میں زیادہ لمبی لمبی صورتیں نہ پڑھی جائیں. ایک دن ایموشنل ہو کے ڈھیر ساری تہجد پڑھ کے ایگزاسٹ ہو جانے سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑی پڑھیں, آپ 2 نفل پڑھیں, آپ چھوٹے پڑھیں, لیکن آپ اس کو لگاتار پڑھیں. وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً, اور جب بھی آپ کوئی نماز پڑھتے, دوام علیہا, تو آپ اس کے اوپر دوام اختیار کرتے. سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کسی پورے مہینے کے نفلی روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے. شعبان کے آپ پورے مہینے کے روزے رکھ لیتے تھے اور اسے رمضان کے ساتھ ملا بھی لیتے تھے. اور اس روایت کا مطلب یہ ہے, اور یہ مسند احمد کی روایت ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شعبان میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے کچھ دن چھوڑنے کے علاوہ باقی پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے. ایک اور روایت میں مزید وضاحت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ تشریف لائے, آپ نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے. اور اب یہ ساری جو روایات ہیں جن میں کچھ اختلاف آ رہا ہے کہ کہیں پورے کے ذکر ہے, کہیں پورے نہ ہونے کا ذکر ہے, تو علماء نے اس سے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھے بھی جا سکتے ہیں اور چھوڑے بھی جا سکتے ہیں, کچھ رکھے جا سکتے ہیں, کچھ چھوڑے جا سکتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ رمضان سن 2 ہجری میں فرض ہوا, روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے, اور 9 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں,
تو اس کی ان روایات کی تطبیق اس طرح سے ہوتی ہے کہ کبھی آپ نے پورے مہینے کے شعبان کے روزے رکھے اور کبھی کچھ چھوڑے اور کچھ رکھے۔ تو جن روایات نے رمضان سے 1-2 دن قبل، آپ جانتے ہیں نا کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، تو وہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ باقی سارا شعبان روزے نہ رکھیں اور رمضان سے پہلے 1-2 دن کا روزہ صرف احتیاط کے تقاضے کے طور پہ رکھیں تو ممانعت اس صورت میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت سے روزے رکھتے تھے، اس کی جو وجہ ہے وہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی طرف بندوں کے عمل اٹھائے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور اگر آپ کو اس دفعہ سپوز آپ نے کبھی پہلے شعبان کے روزے نہیں رکھے اور آپ کا اس دفعہ دل چاہتا ہے کہ آپ رکھیں، تو پھر آپ 15 شعبان سے پہلے رکھ لیں۔ جس کو عادت نہیں وہ نصف شعبان کے بعد نہ رکھے، ایسا نہ ہو کہ پھر رمضان کی اس کو طاقت ہی نہ رہے۔ اور پھر حدیث سے یہ بھی ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتدال کے ساتھ مناسب اوقات میں جو کام پابندی سے کیا جائے وہ پورا بھی ہو جاتا ہے، وہ مکمل بھی ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک دم انسان بہت ایکسٹریم پہ جا کے کچھ کرنے لگتا ہے تو پھر جیسے بہت تیز سرپٹ دوڑنے والا ٹھوکر کھا کے گرتا ہے اور آرام سے چلنے والا جو ہے وہ درست سمت میں پہنچ جاتا ہے اپنی منزل کو، تو اعتدال کے ساتھ کام کرنے سے نفس میں پاکیزگی بھی آتی ہے، خود اعتمادی بھی پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح سے کام مکمل بھی ہو جاتا ہے۔ باب ما یذکر من صوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افطارہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنے اور نہ رکھنے کا بیان۔ قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابو عوانۃ عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال ما صام النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہرا کاملا قط غیر رمضان، نہیں روزہ رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کا پورا کبھی بھی سوائے رمضان کے۔ وَيَصُومُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ، اور آپ روزہ رکھتے یہاں تک کہ کہنے والا کہتا لا واللہ لا یفطر، کہ اللہ کی قسم آپ تو کبھی اب افطار کریں گے ہی نہیں۔ وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لا واللہ لا يَصُومُ، اور آپ کبھی افطار کرتے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا اللہ کی قسم آپ کبھی روزے نہیں رکھیں گے، یعنی یہ رمضان کے علاوہ کی بات ہے۔ قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر، روزہ افطار کرتے، من الشہر، کسی مہینے کا، حتیٰ نظن اللہ یصوم منہ، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوتا کہ آپ اب اس میں کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ وَيَصُومُ، اور کبھی آپ روزہ رکھتے جاتے، حتیٰ نظن، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوتا، اللہ یفطر منہ شیئا، کہ آپ کبھی اس میں روزہ ترک ہی نہیں کریں گے۔ وَكَانَ لَا تَشَاءُ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا، اور اگر رات میں، اگر تو کسی وقت آپ کو، اگر تو چاہے کہ تو ان کو دیکھے کہ وہ رات کو نماز پڑھ رہے ہوں، الا رأیتہ، مگر یہ کہ تو ان کو دیکھ لے گا۔ ولا نائمن، اور اگر تو چاہے کہ تو ان کو سوتے میں دیکھے، الا رأیتہ، مگر تو ان کو وہ بھی دیکھ لے گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام اعتدال سے کرتے تھے، رات کو سوتے بھی تھے اور اٹھ کر قیام بھی کرتے تھے، رمضان کے علاوہ روزے رکھتے بھی تھے اور چھوڑتے بھی تھے۔ وقال سلیمان عن حمید انہ سأل انسا فی الصوم، اور انس رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق دریافت کیا گیا تھا۔ قال حدثني محمد قال اخبرنا ابو خالد الاحمر قال اخبرنا حمید قال سألت انسا رضی اللہ عنہ عن صیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حمید کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا انس رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا ما كنت احب ان اراہ من الشہر صائما الا رأیتہ، جب میں چاہتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں بحالت روزہ دیکھوں تو میں دیکھ لیتا۔
ولا مفطرا الا رأیتہ، اور اگر میں ان کو روزے کے بغیر دیکھتا افطار کی حالت میں تو وہ بھی دیکھ لیتا۔ ولا من اللیل قائما الا رأیتہ، میں چاہتا کہ میں آپ کو رات کے قیام میں دیکھوں تو میں دیکھ لیتا۔ ولا نائما الا رأیتہ، اور اگر میں چاہتا کہ میں آپ کو سوتا ہوا دیکھوں تو میں وہ بھی دیکھ لیتا۔ ولا مسست خزۃ ولا حریرۃ، سبحان اللہ، ولا مسست، اور نہیں میں نے کبھی ٹچ کیا، نہیں میں نے کبھی مس کیا، خزۃ ولا حریرۃ، نہ کوئی مخمل اور نہ کوئی ریشم، الینا، جو زیادہ نرم ہو، من کفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم۔ ولا شممت مسکتن، اور نہیں کبھی میں نے کوئی سونگھی، کوئی مشک، ولا عبیرتن، اور نہ عنبر، یہ دونوں خوشبوؤں کے نام ہیں، اطیب رائحتن، جو زیادہ پاکیزہ ہو، زیادہ خوشبودار ہو، من رائحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے۔ اور ترجموں میں بعضوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو سے لکھا ہے۔ تو بہرحال مراد یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے میں خود بھی میانہ روی کو اختیار فرمایا۔ آپ روزہ رکھتے اور افطار بھی کرتے، نماز پڑھتے اور آرام بھی فرما لیتے، تاکہ عبادات میں لوگ آپ کو فالو کر سکیں، آپ کی اقتداء کر سکیں۔ بارک اللہ فیکم۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔